السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب ازالۃ النجاست و بیانها، سبق نمبر ہے 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر بچہ چھوٹا دودھ پیتا کپڑوں پر پیشاب کر دے لڑکا، تو صرف پانی کے چھینٹے مار دینا کافی ہے، اور اگر بچی پیشاب کر دے کپڑوں پر تو پھر کپڑوں کو دھویا جائے گا۔ بچہ پیشاب کرے، صرف پانی کے چھینٹے مار دیں، کپڑے اور جگہ صاف ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے متعلق شریعت کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ لڑکی کا پیشاب لگنے سے کپڑے کو دھونا ہے، اور لڑکے کے پیشاب کے تعلق سے صرف پانی چھڑکنا ہے، جب تک کہ غذا جو ہے وہ صرف دودھ ہو، مستقل غذا وہ صرف دودھ ہو۔ دودھ کے علاوہ غذا کھانے کی صورت میں دونوں کے پیشاب پھر نجاست کے اعتبار سے دونوں کا برابر حکم ہے۔ بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشاب پاک ہے، بس حدیث میں اتنا ہے کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے تعلق سے تھوڑی سی نرمی ہے کہ دھونے کی بجائے اس پر پانی چھڑک دیا جائے۔ امام شافعی، امام حسن بصری اور حضرت علی وغیرہم کے نزدیک لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے، جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی دھونے کو ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ یہاں امام شافعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا موقف درست ہے حدیث کی روشنی میں کہ صرف پانی چھڑک دینا دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر کافی ہے۔ اس حوالے سے ابو داود کے اندر دیگر روایات باب بول الصبی یصیب الثوب، بچہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے، ام قیس بنت محصن فرماتی ہیں کہ میں اپنا بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی، جس نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں بٹھا لیا، اور اس بچے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور اس کو دھویا نہیں۔ ابو داود حدیث نمبر 374۔ اسی طرح ابو داود میں 375 نمبر کی حدیث لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھونے کی بجائے صرف پانی چھڑک دیا۔ لبابہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور یہ چادر مجھے دے دیں
کہ میں اسے دھو لوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یغسل من بول الانثى، صرف لڑکی کا پیشاب ہی دھویا جاتا ہے، یعنی اگر بچی کپڑوں پر پیشاب کر دے تو صرف اسی کو دھویا جائے گا۔ وَيُنْسَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَرِ، اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ کی تواضع کا بیان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار دینا پانی کے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین کو بھی اپنی گود میں بٹھایا، اور اسی طرح ام قیس بنت محصن کے بچے کو بھی گود میں بٹھایا۔ دونوں بچوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب کر دیا، اور آپ نے صرف پانی کے چھینٹے مارے اور چھینٹے مارنے کے متعلق ہی بتلایا۔ اگلی حدیث عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزعه ثم تصلی فیہ، متفق علیہ۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کا خون جو کپڑوں کو لگ جائے تو اس کے متعلق فرمایا پہلے اسے کھرج ڈالو، پھر پانی سے مل کر دھو، پھر اس پر کھلا ہوا پانی بہا دو، اور پھر اس میں نماز پڑھ لی جائے، پھر اس کے اندر نماز پڑھ لو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حیض کا خون اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو جتنی جگہ پر خون لگا ہے اتنی جگہ کو دھو لینا چاہیے، پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اکثر جو خواتین یا مرد یہ سمجھتے ہیں کہ حائضہ عورت کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اور خواتین جو کپڑے انہوں نے حیض کے دنوں میں پہن رکھے ہوتے ہیں وہی کپڑے صاف ستھرے ہونے کے باوجود غسل کرنے کے بعد نہیں پہنتی جب تک کہ ان کو دھو نہ لیں۔ کیوں کہ حائضہ عورت کا پسینہ ناپاک اور جنبی کا بھی پسینہ ناپاک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ حائضہ کا یا جنبی کا پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح ہم نے حدیث پڑھی کپڑوں پر جہاں کہیں منی لگ گئی یا حیض کا خون لگ گیا اتنی جگہ کو دھو لیا جائے، اور اس کے بعد ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں لگا، کپڑے صاف ہیں، تو وہی کپڑے غسل کے بعد پہننا درست ہوگا۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حیض کا خون کپڑوں پر جہاں لگا ہے اس کو پانی کے ساتھ بھی دھونا ضروری ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت خولۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجہ الترمذی وسندہ ضعیف۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خولا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر خون آلود کپڑوں کو دھونے کے باوجود کپڑوں پر حیض کا خون لگا تھا، کپڑے کو دھونے کے باوجود بھی اگر خون کا نشان ختم نہ ہو پھر کیا کیا جائے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تیرا اسے دھو لینا کافی ہے اور اس کا نشان تیرے لیے ضرر رساں نہیں ہے، یعنی نشان ہے وہ نقصان نہیں، اچھی طرح دھو لیا اتنا کافی ہے۔ اگر خون آلود کپڑے کو خوب رگڑ کر دھونے اور کھرچنے کے بعد بھی خون کا نشان نہ جائے تو صرف دھو لینا کافی ہے، یہ نشان کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نجاست کو زائل کرنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور اس کے باقی ماندہ اثرات اور نشانات کو دور کرنا کپڑے کی پاکیزگی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں اپنی بیویوں کے پاس آتے تھے اور بیویوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، بیوی کو اپنے ساتھ لگانے کی وجہ سے پیارے نبی کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جاتا، پھر جس حصے پر وہ خون لگتا میں اسے دھو ڈالتی، ہم اسے دھو ڈالتی، اور جب آپ نماز کے لیے جاتے تو دھلنے کے جو آثار ہیں وہ معلوم ہوتے تھے کہ یہ کپڑا یہاں سے دھویا گیا ہے۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ناپاک کپڑے کو اچھی طرح دھو لیا ہے اور رنگت باقی ہے یا نشان باقی ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، صرف اچھی طرح دھو لینا یہ کافی ہے اور ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے آج کے سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا لڑکا دودھ پیتا، دودھ پینے کی عمر میں اگر بچہ پیشاب کر دے، جس کی مستقل غذا دودھ ہے، لڑکا پیشاب کر دے، پانی کے چھینٹے مار دینا کافی ہے، اور اگر لڑکی پیشاب کر دے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح آج کے سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حیض کا خون جو کپڑوں کو لگ جائے تو اسے دھو لینا چاہیے، اور پھر دھونے کے بعد وہی کپڑے نماز کے لیے یا عام استعمال کے لیے ان کا استعمال کرنا، پہننا درست ہوگا، یعنی کپڑا اتنا گندا ہوگا جتنے حصے پر حیض کا خون لگا۔ جنبی اور حائضہ کا پسینہ ناپاک نہیں ہوگا کہ جیسے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو کپڑے ہم نے حالت حیض میں پہن رکھے تھے اب بغیر دھوئے ان کا پہننا درست نہیں، جبکہ ان کو حیض لگا نہیں ہوتا۔ حالت جنابت میں جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بعد میں نہیں پہنے جاتے کہ یہ کپڑے اب خراب ہو گئے، اگر ان کو کچھ نہیں لگا تو وہی کپڑے دوبارہ غسل کے بعد پہننا درست۔ ہاں اگر جنابت میں سے، حیض میں سے کچھ کپڑوں کو لگ گیا ہے تو جتنا کو لگا اسی کو دھو لینا کافی ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ دھونے کے بعد بھی اگر خون کا نشان ختم نہیں ہوتا تو صرف دھو لینا کافی ہے اور نشان کوئی ضرر رساں نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، عمل کرنے اور اس کو عام کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے زندگیوں کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب و آباد بنائے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت کے اندر بھی، اور ہمارے ان نیک اعمال کو ہماری قبر میں ہمارے لیے بہترین سبب اور وسیلہ بنائے، ہمارے لیے دنیا آخرت میں راحت کا سامان بنائے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب ازالۃ النجاست و بیانہا، سبق نمبر تھا 11۔ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔